بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 49 تک 10 آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ کل کے درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ جو لوگ آخرت کے دن کا انکار کرتے ہیں، جب یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ایک دوسرے پر الزام دھریں گے، اور جو پیچھے چلنے والے ہیں جن کو تابعین کہتے ہیں وہ کہیں گے کہ تم نے دنیا میں ہم پہ دباؤ ڈالا، زور ڈالا، اور تم آ کے ہم سے کہتے تھے کہ آخرت کچھ نہیں، جہنم کچھ نہیں، جنت کچھ نہیں. ہم نے تمہاری باتوں میں آ کر ان ساری چیزوں کا انکار کیا اور آج پھنس گئے. تو ان کا مقصد یہ ہوگا کہ ان باتوں کی وجہ سے ہماری جان خلاصی ہو جائے، ہم بچ جائیں. لیکن آپ کے سامنے بات آئی کل کہ اگر ایک بندہ عاقل ہو، بالغ ہو، اور اپنے اختیار سے وہ ایک جرم کر لے، مجبور نہ ہو، تو اس کو اس کے کیے کی سزا ملتی ہے. لہٰذا ان باتوں کی وجہ سے اللہ پاک ان کو پھر سزا دیں گے، جہنم میں بھیجیں گے، اور جہنم کا عذاب ان کے لیے تیار ہوگا. یہ تو وہ طبقہ تھا جو محروم تھا، جن کے حصے میں جہنم آئی. لیکن ایک طبقہ یقیناً اس دنیا میں بھی ایسا ہے جو اہل ایمان کا ہے، اور جو ان تمام باتوں پر، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہے جس کا اللہ پاک کی طرف سے حکم دیا گیا، چاہے ان چیزوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا پھر بھی اس پر ایمان ہے، اور چاہے وہ چیزیں ہماری عقل میں نہ آئے تب بھی اس پر ایمان ہے. اس لیے کہ اللہ پاک کا حکم ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کے فرامین ہیں، احادیث ہیں، اور ہم اس کو ماننے کے پابند ہیں. تو جو طبقہ دنیا میں ایمان کی حالت میں زندگی گزارتا ہے، یہ طبقہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اللہ کا چنا ہوا طبقہ. اور پھر ان کے لیے جو اللہ نے اعزاز اور انعام اور جنت کی نعمتیں طرح طرح کی تیار کر رکھی ہے، اس کا تذکرہ آج کی ان آیات میں آ رہا ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے الا عباد اللہ المخلصین. الا، یہ الا استثناء کے لیے. ابھی تک تذکرہ ان کا تھا جو نافرمان تھے، منکرین تھے، وہ جہنم میں چلے گئے. الا، ہاں، سوائے ان لوگوں کے عباد اللہ المخلصین جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوں گے، منتخب. اور یہ کون ہوں گے؟ ایمان والے. ان کے لیے کیا ہوگا؟ اولئک لہم رزق معلوم. ان کے لیے ایسا رزق ہوگا جو کہ متعین ہوگا، فواکہ ہو، اور وہ کس شکل میں ہوگا؟ پھلوں کی شکل میں. وہم مکرمون، اور ان کا اکرام کیا جائے گا. فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں. علی سرر متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے.
اس لیے کہ انسان جب راحت کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو ساتھیوں کے آمنے سامنے بیٹھ جاتا ہے، ایک دوسرے کی طرف پیٹھ نہیں ہوتی. بے تکلف مجلس جو ساتھیوں کے ساتھ ہوتی ہے اس میں انسان آمنے سامنے بیٹھتا ہے. یطاف علیہم بکأس من معین، اور ان جنتیوں پر پیش کیے جائیں گے جام من معین، جو بہتی ہوئی صاف شراب کے ہوں گے، بیضاء، اور وہ شراب سفید رنگ کی ہوگی، لذت للشاربین، جو پینے والوں کو ایک لذت دے گی. لا فیہا غول، اس شراب کو پی کر نہ تو سر میں درد ہوگا، ولا ہم ینزفون، اور نہ وہ بہکی بہکی باتیں کریں گے. وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان جنتیوں کے پاس ایسی حوریں ہوں گی جو نچلی نگاہ والی، جن کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. عین، اور ان کی آنکھیں موٹی موٹی ہوں گی. کأنہن بیض مکنون، اور وہ ایسی ہوں گی جیسے کہ چھپے ہوئے انڈے. انڈے جب چھپے ہوئے ہوں تو وہ صاف ستھرے ہوتے ہیں. یہ ان حوروں کی چمک اور خوبصورتی میں تشبیہ دی کہ اللہ پاک اہل جنت کو ایسی حوریں دیں گے جو ایسی چمکدار اور خوبصورت ہوں گی جیسے کہ صاف ستھرے انڈے ہوتے. تو بہرحال ان 10 آیات میں اللہ پاک نے اہل جنت کا اور جنتیوں پر ہونے والے انعامات کا تذکرہ کیا، اور فرمایا ان کے لیے ہم نے ایک رزق، کھانے پینے کے اسباب رکھے ہیں معلوم، جو کہ متعین ہوں گے. کیا مطلب؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ جنت کی جو نعمتیں اور کھانے پینے کے اسباب ہیں، اس کی کیفیات اور اس کے صفات اور اس کا رنگ، یہ سب چیزیں طے شدہ ہیں. اور قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ہے کہ وہاں اس قسم کے پھل ہوں گے، اس قسم کے پھل ہوں گے، اس قسم کے پھل ہوں گے. تو معلوم سے مراد یہ کہ ہر پھل کا جو ذائقہ ہے، اس کا جو رنگ ہے، اس کی جو کیفیت ہے، اس کی جو لمبائی چوڑائی ہے، وہ سب اللہ پاک نے طے کر رکھی. بعض حضرات نے فرمایا کہ معلوم سے مراد ہے کہ اوقات متعین ہوں گے. اس لیے کہ جیسے دنیا میں انسان جب کھانا پینا کرتا ہے تو اوقات کی ترتیب پہ چلتا ہے. صبح ناشتہ کرے گا، پھر دوپہر میں کھانا کھائے گا، پھر رات میں کھانا کھائے گا، 3 اوقات. اور اگر ایک انسان ہر وقت منہ چلا رہا ہے تو یہ کوئی کمال نہیں ہے. یہ بسیار خوری جو ہے یہ تو انسان کو بیمار کر دیتا ہے. آج جو بہت سارے امراض اور پریشانیاں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر وقت ہم منہ چبا رہے ہوتے ہیں بکریوں کی طرح. اب جس وقت جو چیز مل گئی بس کھا رہے لگے ہوئے. کھانے کے بعد بھی کچھ جیب میں رکھا ہوا ہے، ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، جو چیز مل گئی وہ بھی کھا رہے ہیں. یعنی کھانے پینے کی ترتیب جب وہ منظم نہیں رہے تو انسان کی صحت پر دنیا میں اثر پڑتا ہے. ایک بے نظم زندگی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کھانے پینے کی ترتیب نہ رکھی جائے اور وہ بے نظم زندگی کہلائے، اور جنت کی زندگی منظم نہ ہو؟ لہذا جنت میں جنتی کی ہر خواہش پوری، لیکن وہاں کی زندگی بھی منظم ہے. اللہ پاک ان کو ایسی طبیعت دے دیں گے، ایسی خواہش دے دیں گے کہ وہ ان مخصوص اوقات میں، جب صبح کا وقت ہوگا تو ان کی ایک چاہت ہوگی، دوپہر کے وقت میں ایک چاہت ہوگی، رات کے وقت میں ایک چاہت ہوگی. اوقات اس کے بالکل متعین ہوں گے اور ان اوقات کے اندر ان کو ان کا رزق دے دیا جائے. سمجھ گئے دوست؟ اچھا، آگے فرمایا کہ فواکہ ہو. یہ بات بڑی اہم بھی ہے اور بڑی خوبصورت بات ہے. فواکہ، یہ فاکہہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور فاکہہ کہتے ہیں عام طور پہ پھل کو، فروٹ. انسان جب کھانے سے فارغ ہو جاتا ہے تو عموماً اپنے ذائقے کے لیے اور طبیعت کی بہتری کے لیے کچھ پھل فروٹ کھا لیتا ہے.
تو اس کو فواکہ کہتے ہیں. یہاں مفسرین نے لکھا کہ فاکہہ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو انسان بطور رزق نہیں بطور لذت کھاتا، بطور لذت کے. آپ دیکھیں نا پھل فروٹ بھی جب ہم کھاتے ہیں تو اس کی حیثیت کھانے کی نہیں ہے، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد لیتے ہیں. لہٰذا ایک دانہ لے لیا، 2 دانے لے لیے، اس طرح. تو یہاں عجیب بات مفسرین نے لکھی ہے، بڑی نکتے کی بات، کہ لفظ فواکہ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو انسان بطور لذت کھائے، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، صرف منہ کا ذائقہ اچھا کرنے کے لیے. تو فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ اہل جنت کو وہاں جو کھانا پینا ہوگا وہ بطور رزق کے ان کی چاہت نہیں ہوگی، بطور لذت ہوگی. اس لیے کہ رزق تو ایک انسان کی طلب ہے، ضرورت ہے، جس سے پیٹ بھر جائے، پھر قضائے حاجت کا تقاضا ہے، یہ ساری چیزیں. لیکن لذت جو انسان کا ذائقہ بدل لے. تو جنت تو نعمتوں کی جگہ ہے، وہاں کوئی جنتی کو پیٹ بھرنے کی حاجت نہیں ہے، لیکن وہاں بطور ایک لذت کے، ایک اشتہا کے، منہ کا ذائقہ اچھا کرنے کے، یہ چیزیں اللہ کے حکم سے ان کو پیش کی جائے گی. اور پھر وہم مکرمون، بہت عزت و اکرام کے ساتھ. اس لیے کہ اگر انسان کو سب کچھ ملے لیکن اعزاز اور اکرام نہ ہو، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض تقریبات، بعض شادیاں ہوتی ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ باڑے کا دروازہ کھول دیا اور لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں. کسی نے برتن گرائے، کسی نے کیا کیا، قناتیں ٹوٹ گئی. اکثر و بیشتر ایسے مناظر ہوتے ہیں نا. تو وہ تو دعوت نہیں ہوئی، وہ تو ایک بے اکرامی اور بے عزتی سی کیفیت ہو جاتی. اس لیے سنجیدہ اور معزز لوگ جب دعوت کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، ولیمہ کرتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، تو وہ مہمان کو عزت سے وصول کر کے عزت سے بٹھاتے ہیں. پھر جب کھانا لگ جاتا ہے پھر اس کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا ہے. یہ کیفیت بنانا کہ جس میں انسان برتن لے کے کھڑا ہو جائے اور پیچھے سے دھکا ہے، آگے سے دھکا ہے، اور بھئی اب ختم ہو گیا، اب اور نہیں ملے گا، یہ چیزیں کوئی اچھے ماحول کی باتیں تو نہیں. اسی لیے قرآن کریم نے جہاں اہل جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا وہاں لفظ مکرمون ضرور فرمایا، اس لیے کہ وہاں ہر چیز عزت اور اکرام کے ساتھ ہوگی. وہاں یہ نہیں ہوگا کہ جنتیوں کی لائن لگ جائے گی، چلو بھئی اپنی اپنی پلیٹیں لے لیں، لائن میں کھڑے ہو جائیں. یا پھر وہاں پہنچے پتہ چلا کہ بھئی ابھی ختم ہو گیا، 5 منٹ تھوڑا صبر کریں. یہ چیزیں نہیں. ہر چیز بہت لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ ختم ہوگی نہ کسی سے روکی جائیں گی، اتنی لا تعداد. اور پھر جب کھانے سے فارغ ہو جائیں گے پر میں پھر ان کے اوپر جو ہے وہ جنت کے غلمان آئیں گے، خادم، اور وہ ان کو پیش کریں گے بکأس من معین. کأس کہتے ہیں جام کو، پیالہ. جیسے آج انسان جب فارغ ہو جاتا ہے تو آخر میں چائے آ جاتی ہے، قہوہ آ جاتا ہے. یہ ایک اختتامی کیفیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو جنتیوں کو جام پیش کیے جائیں گے، لیکن وہ کیا ہوگی؟ معین. معین کہتے ہیں بہتی ہوئی شراب، صاف ستھری. بہتی ہوئی شراب سے مراد یہ کہ وہ جام ایسے بھرے ہوئے ہوں گے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو جب بھرا ہوا پیش کیا جائے تو وہ اچھا لگتا ہے. جیسے آج کل گرمی ہے، آپ دودھ کی دکان میں جاتے ہیں، لسی پیتے ہیں، تو دیکھیں وہ کیا کرتا ہے، لسی والا اوپر جھاگ بنا لیتا ہے نا، فل بھری ہوئی گلاس کو دے دیتا ہے، اچھا لگتا ہے. اگر وہ کم دے تو انسان کو برا لگتا ہے کہ اس نے میرا حق مارا ہے. جنتیوں کو جب جام پیش کیے جائیں گے تو ایسا لگے گا کہ یہ ابھی بہہ جائے گا، اور سفید رنگ کی شراب ہوگی، اور جب اس کو پئیں گے تو اس میں ایک لذت ہوگی. اور فرمایا اس کو پی کر نہ تو درد سر ہوگا نہ بہکی ہوئی باتیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی شراب کو حرام کیا گیا. حدیث پاک میں فرمایا نا کہ اگر دنیا میں نعوذ باللہ کسی نے شراب پی
اور پھر بغیر توبہ کے دنیا سے آیا تو یہ جنت کی شراب طہور سے محروم کر دیا جائے گا، اس کو نہیں ملے گی۔ تو فرق یہ ہے کہ دنیا کی جو یہ گندگی ہے، جو شراب ہے، یہ تو خبیث چیز ہے، ناپاک چیز ہے۔ اس کو پینے والا جو ہوتا ہے سب سے پہلا اثر اس کے سر پہ ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے جنت کی شراب کے بارے میں کیا فرمایا؟ لا فیہا غول، اس کو پینے کے بعد سر پہ بوجھ نہیں آئے گا، سر میں درد نہیں ہوگا۔ یہاں دنیا کا شرابی سر پہلے پکڑتا ہے، اور ولا ہم ینزفون، پھر کیا ہوتا ہے؟ بہکی بہکی باتیں، الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیتا ہے دنیا میں، بولنا کچھ چاہتا ہے، زبان سے کچھ نکلتا ہے، الفاظ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، کسی کو گالی دے رہا ہے، کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، گالم گلوچ، مارم پٹائی، بیوی بچے سامنے آئے تو ان کو اٹھا کے پٹخ دیتا ہے، برتن الگ توڑتا ہے، سطر کا خیال ختم ہو جاتا ہے، سب چیزیں ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی شراب کو قرآن کریم نے رجسن، گندگی فرمایا، وہ گندگی ہے۔ لیکن جو جنتیوں کے لیے اللہ کی طرف سے شراب طہور ہے، وہ تو اس کی شان یہ ہے کہ وہ پاک صاف ہے، اس میں ایک ذائقہ ہے، اس کو پینے سے جنتی کا جسم تر و تازہ ہوگا، نہ اس کے سر میں درد ہوگا، نہ وہ بہکی بہکی الٹی سیدھی باتیں کرے گا، وہ بالکل اپنی حالت کے اندر محفوظ ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو اللہ پاک ایسی حوریں دیں گے جنت کے اندر، اور جن کے دو اوصاف ذکر کیے، قاصرات الطرف، نچلی نگاہ والی، اس لیے کہ عورت کا حسن اور کمال یہ ہے کہ اس کی آنکھوں میں حیا ہو۔ اس لیے ہر چیز کو دیکھنا کہ سامنے جو چیز دنیا میں آ رہی ہے میں دیکھ لوں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ باحیا معاشرے کی جو عورتیں ہوتی ہیں یہ اپنی نگاہیں نیچے رکھتی، اوپر نہیں۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ ان کو ایسا حسن اور کمال دیں گے کہ ان کے جو جنتی شوہر ہوں گے ان کی نگاہیں انہی پر ٹکی رہیں گے، کسی اور کو دیکھ ہی نہیں سکیں گے وہ لوگ۔ تو دنیا کے اندر بھی اگر بیوی سمجھدار ہو، باکمال ہو، خدمت شعار ہو، تو شوہر کی نگاہ نہیں بھٹکتی۔ مسئلہ یہاں خراب ہوتا ہے کہ عورتیں کمزور ہوتی ہیں اور خدمت کے اندر سستی کرتی ہے، کاہلی کرتی ہے، اور شوہر کو پریشان کرتی ہے، لہٰذا جب وہ پھر ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے تو پھر اپنا سر پکڑتی کہ جی یہ کیا ہو گیا۔ قرآن کریم سے یہ چیزیں سمجھنی چاہیے۔ اللہ پاک نے جنت کی عورتوں کے اوصاف کیا ذکر کیے، تو ان کی آنکھوں میں اتنی حیا ہے اور ان کے مزاج میں اتنا کمال ہے کہ عورت، جنتی شوہر ان کے علاوہ کسی کو دیکھے گا ہی نہیں، نگاہیں اسی پہ جھک جائیں گے۔ اور آنکھیں فرمایا موٹی ہوں گی، چمکدار ایسی ہوں گی جیسے چھپے ہوئے انڈے ہوتے ہیں۔ یہ ایک تشبیہ ہے۔ اہل عرب کے ہاں جب کسی چیز کی صفائی اور چمک کی تشبیہ دی جاتی تو وہ کہتے وہ انڈے جو مرغی کے پروں میں چھپے ہوئے۔ تو مرغی جب انڈوں پر بیٹھتی ہے، اپنے پر رکھ دیتی ہے، وہ انڈے چمکدار ہوتے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو جنتیوں کی حوریں ہوں گی یہ دور سے ایسی چمک رہی ہوں گی، پاک صاف ستھری ہوں۔ بہرحال یہ تو نعمتیں ہیں، اور انسان دنیا میں اس کا لفظی ترجمہ کر سکتا ہے، باقی اس کی حقیقت کیا ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوگی، یہ تو انشاءاللہ پھر جنت جائیں گے نا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، اور دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے والے اعمال کر کے، توبہ تائب ہونے والی زندگی گزار کے، پھر یہ ساری نعمتیں منتظر ہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔
تو انشاءاللہ کل عشاء کی نماز کے بعد ماہانہ اصلاحی بیان اور ذکر کی مجلس ہو.